تیسری صورت. عصر سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک مراد ہے. والعصر زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سبحان کہ اللہ. وہ زمانہ ایسا زمانہ ہے واہ. کہ اے نبی اس زمانے میں آپ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ امت پر عذاب نازل کرے. ہائے. آپ دیکھ لیں گزشتہ امتوں اللہ. کا حال کیا تھا. ڈبو دیے گئے، بستیاں پلٹ دی گئی، پتھر آسمان سے گرائے گئے، جی. اور مختلف طرح کی سزائیں انہیں پانی میں ڈبو دیے گئے، سیلاب آیا، اور تمام طرح کی سزائیں خود ان نبیوں کی موجودگی میں ہوا، ان نبیوں کی دعا ہی سے ہوا ہے. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی امت پر کوئی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. بے شک. یہ زمانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض تھا. اس زمانے کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے زمانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کی قسم جس زمانے میں آپ موجود ہیں، ٹھیک اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 چیزوں کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی. اس والعصر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم کھائی ہے. اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جائے پیدائش مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. اس کو بھی آپ نے تقریروں میں سنا ہی ہوگا، مجھ سے تھوڑا سے سن ہی لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی. مکے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. خود صفا اور مروہ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، کون نہیں جانتا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مکے میں رکھی ہیں. لیکن ان نشانیوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، ان کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب شہر مکہ کی قسم میں اس لیے یاد فرما رہا ہوں کیونکہ اے محبوب تو اس میں جلوہ گر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے مکان اور زمان دونوں کی قسم ارشاد فرمائی. اور تیسرے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم، کسی بھی نبی کے جائے پیدائش کی قسم، اور کسی بھی نبی کے عمر کی قسم نہیں ارشاد فرمائی گئی. اور قرآن نے فرمایا وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم کہ وہ جو کفار ہیں وہ اپنے نشے میں دھت اندھے ہیں اور وہ بالکل راہ رات سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کی قسم ارشاد فرمائی، آپ کے مکان مبارک جائے پیدائش مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی، اور آپ کی ذات والا صفات زندگی جو آپ نے گزاری جس کا تعلق بھی زمانے سے ہے اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی. یہ خصوصیت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کے لیے ایسی قسم نہیں ارشاد فرمائی. تو یہ وہ ایک لفظ ہے والعصر. ابھی تو اس میں اور بہت سارے ہیں، آپ گھبرا جائیں گے اور میں بھی گھبرا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس میں بولا گیا. اب اس کے بعد آگے قرآن نے ارشاد فرمایا والعصر کے بعد ان الانسان لفی خسر. انسان ضرور گھاٹے میں ہے. انسان کا گھاٹا کئی طرح سے ہو سکتا ہے. انسان کا گھاٹا مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی. تو اس سے مراد کفار و مشرکین ہوں گے جن کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہیں انسان. اور کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اس وجہ سے یہاں انسان گھاٹے میں ہے تو اس سے مراد کفار و مشرکین ہو سکتے ہیں. لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں انسان سے مراد مسلمان ہی ہیں، اور وہ مسلمان گھاٹے میں ہیں جو ایمان لائے لیکن عمل کی توفیق انہیں نہیں ہو رہی ہے. تو آگے ذکر کیا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان انسانوں میں سے ہیں جو گھاٹے میں ہیں یا ان انسانوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی توفیق. یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے. آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑ رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم اس گھاٹے والے انسان میں شامل ہیں یا اللہ کے بعد جن مسلمانوں کو اور جن انسانوں کو الگ کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان ہم اور آپ لائے ہیں. ایمان تو انسان، ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے کہ ہم نے کہیں دلیل نہیں تلاش کی.
ہم نے تلاش نہیں کیا دلیلوں کو، ماں باپ سے ہم چلے آ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں تو ہم ایمان لے کر کے آ گئے. یعنی تصدیق بالقلب. جیسے میں آج ابھی اس ٹائم آپ سے میں کہوں کہ رات ہے، تو آپ اس کی میری بات مانیں گے، تصدیق کریں گے اس کی. کیسی تصدیق؟ ایسی تصدیق کی رات ہونے میں ذرا برابر بھی آپ کو شک نہیں ہوگا. ٹھیک یہی تصدیق جس میں آپ کو ذرا برابر شک نہ ہو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کے آئے اس کو دل سے مان لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب مومن ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح اس وقت رات ہونے کا ہمیں ذرا برابر شک نہیں ہے، ویسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنے احکام و فرامین لے کر کے آئے وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں، اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر ایک فعل کے کرنے کا وعدہ کیا. ہم نے تصدیق کی تو وعدہ کیا، تصدیق کی ہے تو وعدہ کیا ہے. ذرا غور کیجیے آپ اس پر. ہم نے وعدہ کیا نماز کا، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہ بولنے کا، گناہ کبیرہ سے بچنے کا اور عبادتوں کے کرنے کا وعدہ. یہ ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں اسی کی تصدیق کرنا، اسی کا یقین کرنا، اور اسی پر اس میں ذرا برابر شک کا نہ ہونا، یہی ایمان ہے. تو یہ خود ایمان اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی کہ عبادتیں کریں گے، تو پھر تو ہماری عبادت کی طرف سے ہمارا ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے. اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی کہ گناہوں سے بچیں گے، تو ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے نہ بچیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا. بس یہ آخری بات ہے، میں ختم کر دوں گا. ان کے سامنے دیکھیے، انہوں نے اپنے ایمان، وہ تو مومن تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل تھی، لیکن سامنے والے کو، اپنی امت کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا رات میں ستارہ طلوع ہو رہا ہے، لوگ ستارے کی عبادت کر رہے ہیں. چاند طلوع ہو رہا ہے، چاند کی تلاوت کوئی کی عبادت کر رہے ہیں. سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کی تلاوت عبادت کر رہے ہیں. قرآن نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، کہ جب رات کا اندھیرا ہوا ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو اس کی دو طرح سے تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کہہ دیا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، تو یہاں یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم نے اس کو رب مانا تھا، لیکن مفسرین نے اس کو بھی لکھا ہے کہ سامنے والے کو دلیل دن مل جائے. جیسے انہوں نے ایک اور بھی ہے نا ان کا، کہ جب تمام میلے میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے تمام اصنام کو توڑ دیا، اور اس کا جو تیشا تھا بھالا اس کو بڑے والے پہ رکھ دیا، اور جب وہ واپس آئے دیکھا سب تہس نہس. تو حضرت ابراہیم نہیں گئے تھے، اب انہیں پر الزام آیا کہ انہوں نے ہی توڑا ہوگا. تو کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، وہ دیکھو تیشا اور بھالا تمہارے بڑے والے پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ استدلال کرنا تھا کہ وہ جسے تم اپنا معبود مانتے ہو، وہ جسے تم اپنا رب مانتے ہو، جب وہ اس بھالے سے اٹھا کر کے تمہارے اور دیگر ساتھیوں کو توڑ نہیں سکتا. بلکہ قرآن نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَنْقِذُوهُ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی ان پر رکھی ہوئی مٹھائیوں کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی اٹھا لے تو وہ اس مکھی سے، اس اپنے رکھے سامنے رکھی ہوئی مٹھائی کے ٹکڑے کو چھیننے پر بھی قادر نہیں، اتنے مجبور ہیں وہ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال کے طور پر ایسا کیا تھا تاکہ اصل خدا اور رب کائنات جو وحدہ لا شریک ہے اس کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے. تو ایمان کو وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے. تو پہلے دیکھا رات کی تاریکی ہوئی، ستارے چمکے، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد فلما راى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، شاندار، پوری دنیا کو روشن ہوئے، اندھیرا چھٹ گیا ہے، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں، کہ اگر پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو یقیناً میں بھی تمہیں میں سے ہو جاتا. اس کے بعد فلما راى الشمس بازغة قال ھذا ربی،
جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، ستارے سے زیادہ روشنی چاند میں ہوتی ہے، چاند سے زیادہ روشنی سورج میں ہوتی ہے، تو بالترتیب اس کو ذکر کیا گیا۔ پہلے ستاروں کو کہا ڈوب گیا میرا رب نہیں، چاند کو کہا وہ ڈوب گیا وہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اب جب سورج کو دیکھا دن کا سفیدہ پھیلا پورے عالم کو منور کیے ہوئے، اس کی روشنی کے سامنے ہماری نگاہیں نہیں ٹک سکتی ہیں، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ان خداؤں سے جسے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے، اگر اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو آپ ملاحظہ کریں گے، حیرت ہوگی کہ جب ستاروں کے بارے میں کہا تو کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کے بارے میں کہا تو کہا لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہیں میں سے ہو جاتا۔ اور جب سورج کو دیکھا ڈوبتے ہوئے تو کہا انی بریء مما تشرکون، حالانکہ تینوں میں یہی صورت تھی، ستارہ بھی ڈوبا تھا، چاند بھی ڈوبا تھا، سورج بھی ڈوبا تھا۔ قرآن کی آیت کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہونا چاہیے۔ جب چاند اور ستارے اور سورج تینوں ڈوب گئے تو تینوں میں قرآن کا یہی جملہ کافی تھا، لا احب الافلین، لا احب الافلین، لا احب الافلین، کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کے اس انداز پہ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ لا احب الافلین، کہ ستارے کو ڈوبتے ہوئے اس کی مدھم روشنی کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا کہ اس کے بڑا ہے، تو صرف ڈوب جانے کو کافی نہیں سمجھا، فرمایا جب وہ ڈوب گیا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا، یہ اور ترقی کر کے اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے یہ ذکر کیا، ایمان کو ان کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے کیا کہ اگر پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو تمہیں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اے میری قوم کے لوگوں، ستارہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے، چاند روشن ہوا، چاند بھی ڈوب گیا، لیکن صرف ڈوب جانا کافی نہیں تھا، بلکہ پروردگار نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورج کی مدھم زبردست روشنی جو پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہے، اگر وہاں صرف ڈوب جانے کا ذکر کیا جاتا تو رب کی طرف رغبت ان کی کم نہیں ہو پاتی، ایمان مکمل طور سے ان کے دل میں موجزن نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا انی بریء مما تشرکون، یعنی پہلے ان کے ڈوب جانے سے ان کے معبود کو رد کر دیا، پھر ہدایت کا لفظ ذکر کر کے رب کی طرف ہدایت کے طور پر بلایا، اور پھر مما تشرکون کہہ کر کے جو رب کی بارگاہ میں شریک ٹھہرا رہے تھے، جو اس کے علاوہ دیگر معبودان باطل کو جو بے شمار بتوں کی شکل میں موجود تھے، ان تمام سے برات حاصل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ایمان اس طرح سے ہمارے انبیاء کرام نے لوگوں کے دلوں میں، ہمیں تو ایمان جسے کہتے ہیں نا، اسلام کھانا جس طرح پلیٹ میں پروس کر کے مل گیا ہے تو اہمیت انسان کو نہیں ہوتی ہے۔ جیسے بیٹا باپ کی کمائی کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتا، جب خود کماتا ہے تب ایک ایک پیسے کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا قیمت ہے۔ جب تک باپ کی کمائی کھاتا ہے تو اسے لگتا ہے یار باپ تو کما ہی رہے ہیں، مجھے کھانا ہی کھانا اڑانا ہے۔ جب خود کماتا ہے تو ایک ایک روپے کا حساب رکھتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو محنت سے حاصل کرتا ہے، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے، سزاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے، اور حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کو وہاں پر پیش کر کے اسلام کے شجر کی جو آبیاری کی ہے، اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہی ایمان اور وہی اسلام ہمیں مل گیا ہے۔ تو آگے ایک جملہ بڑھا لیجئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیجئے، تو وہ جو گھاٹے میں ہیں ان گھاٹے والوں سے نکل کر کے آپ نفع بخش لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آخری ٹکڑا جو دو آپ کے لیے ذکر کیا گیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تبلیغ کیجئے، حق کی نصیحت کیجئے۔ امر بالمعروف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، آپ کی خصوصیت کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں میں جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان تمام امتوں میں سب سے بہتر امت آپ کو بنایا گیا، امت محمدیہ کو بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ خیر امم کا لقب آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس کی وجہ اور علت وہیں قرآن نے بیان کر دی ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ ہماری بنیادی وجہ ہے ہمیں معظم اور مکرم بنانے کی۔
ہمیں خیر امم بنانے کی، اور اسی کو سورہ والعصر میں وتواصوا بالحق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ حق کی وصیت کیجئے، حق باتیں بتائیے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیجئے، عبادتوں کی طرف لائیے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف داڑھی ٹوپی والے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف امام صاحب اور حافظ جی کا کام نہیں ہے، یہ ہر امت محمدیہ کے فرد کے لیے کہا گیا ہے کنتم خیر امت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے علماء ہی صرف امت میں بہتر ہیں، یہاں مطلق قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک بہتر ہے، بہترین امت ہے تم، اور بہترین امت ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ تو وتواصوا بالحق میں اسی حق اور بھلائی کی طرف بلانے کی وصیت کی گئی ہے کہ تم مرتے وقت حق کی وصیت کر جاؤ، زندہ ہو تو لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، عبادتوں کی طرف بلاؤ، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرو۔ مصیبتیں کس کے ساتھ نہیں لگتی ہیں؟ قرآن نے فرمایا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صبر کا بہت بڑا مرتبہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مقام پر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کیجیے اور نماز سے مدد طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، یہ قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ پوری سورہ والعصر ہے جس کا خلاصہ اتنا نکلتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کی قسم، یا مطلق زمانے کی قسم، یا عصر کے نماز کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو ہمیں اس میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھاٹے سے محفوظ رکھے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق بانٹیں، حق باتیں کہیں، اور لوگوں کو حق کی وصیت کریں، صبر کی وصیت کریں۔ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمدن خطاً سہون کہیں غلطی واقع ہو گئی، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔